اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کے سامنے ابن الخیر سید البخشا تسلیم عرض کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میں باخیریت ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور باخیریت اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آپ یہ آج 4 مئی 2024 ہے، تو میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کے دل میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، آپ بھی اس پر غور کریں اور اپنے علماء سے بھی پوچھیں اور اس کی پوری طرح تسلی کریں۔ یہ پارہ 13واں ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو اس کو جدا کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملا کر رکھنا اس کے ساتھ، أن يُوصَلَ بِهِ، اللہ نے حکم مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے بِهِ أن يُوصَلَ کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، اور جب وہ اس کو جدا کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ اس قرآن کو پڑھ کر اور تو کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وعدہ، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس کو جدا کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ قرآن گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ وہ وَيَقْطَعُونَ جو جدا کرتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ جو اللہ نے حکم دیا ہے بِهِ أَن يُوصَلَ کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، جو اس کو جدا کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو یہی قرآن گمراہ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27، ان دونوں کا مطالعہ بھی کریں، خود بھی غور کریں، اور آپ نے علماء سے یہ پوچھیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کو ہم اگر قرآن سے جدا کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ بِهِ کا مقصد ہے ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے اوپر قرآن کا، وہ اوپر والی آیات جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، جو پہلی ادھر سے شروع کریں کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، کہ اللہ جو ہے وہ شرم نہیں کرتا کہ اگر
وہ کسی چیز کو مچھر سے مثال دے یا اس سے بھی چھوٹی مثال دے دے، مگر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخر ارادہ کیا ہے ایسی مثالیں دینے سے۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اس طرح تو اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں وما یضل الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ کے اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا اس کے ذریعے، یعنی وما یضل بہ، اس کے ذریعے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، مگر وہی فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وعدہ، اور یا جو اس چیز کو قرآن سے جدا کر، لفظ قرآن کا نہیں ہے مگر یہ بہی کے لفظ پر غور کرنا ہوگا۔ بہی جو ضمیر ہے قرآن کی طرف جا رہی ہے، تو بہی یہ ضمیر مذکر غائب ہے، بہی ساتھ اس کے جو اس کو جدا وجنتا ہوں جو اس اور جو جدا کرتے ہیں، ما امر، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بہی ان یصلا، کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، پھر یفسدون فی الارض، جب وہ جدا کرتا ہے تو قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ جو ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بھائی آخر کوئی چیز تو ہے نا جو قرآن کے ساتھ اس کو ملا کر رکھنا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اندازہ لگاتے رہیں کہ وہ کیا چیز ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا۔ وہ چیز آپ اللہ تعالیٰ نے اس آیت 27 میں پڑھیں یا سورۃ رعد کی آیت میں، تو اللہ فرما رہے ہیں ما امر اللہ، اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے، تو حکم قرآن میں ہی ہوگا نا، اور وہ حکم دیکھنے کے لیے ہمیں شری بھگوت گیتا کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن میں دیکھنا ہوگا۔ حکم دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا ملا کر رکھنا ہے قرآن سے، یہ حکم دینے کے لیے ہمیں بخاری کی ضرورت نہیں، مسلم کی ضرورت نہیں، اسی قرآن کی ضرورت ہے۔ تو اپنے علماء سے کہیں اسی قرآن سے دکھائیں قرآن نے کیا فرمایا، قرآن کے ساتھ کیا ملا کر رکھنا ہے، تاکہ ہمیں قرآن گمراہ نہ کرے اور ہم نقصان اٹھانے والے بھی نہ بنیں، اور ہمارا جو ہے وہ ہم فساد بھی برپا نہ کریں۔ تو یہ ان سے پوچھنا ہے۔ تو جب وہ بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے تو پھر یوں سمجھو اس کو قرآن کے ساتھ ملا کر رکھنا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ حکم قرآن میں ہے، وہ ملا کر رکھنا ہے قرآن سے اس چیز کو، وہ اس کا حکم بھی قرآن میں ہے، تو اس کو ان کو وہی قرآن دکھانا ہوگا اور پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے جو اس کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے۔ تو میں بھی آپ سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں، میں عرض کیے یہ نہیں کہ میں چھپاتا نہیں ہوں، میں تو عرض کیے دیتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ اس کو علماء جو تمہارے علماء ہیں میرے بھائیوں ناظرین، جو تمہارے علماء ہیں وہ میری بات نہیں مانیں گے، تو آپ ذرا غور فرمائیں، خدا کے لیے غور فرمائیں۔ آخر قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم مسلمانوں کسی پاکستان میں دیکھیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، تو یہ فرقے کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ تو یہ جو فرقے بنائے ہیں کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ فرقے بنا دیے، اور صرف فرقے نہیں بنائے، اب اپنی بد زبانی سے، اپنی بد اخلاقی سے یہ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ کیا یہی حق ہے، یہی مناسب ہے، یہ قرآن مجید کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا ان لوگوں میں قرآن مجید والی تہذیب ہے، ان لوگوں میں قرآن مجید والا اخلاق ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس چیز کو ملا کر نہیں رکھا جس چیز کو قرآن کے ساتھ ملا کر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ دیکھیے میں ایک آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اسے کہتے ہیں، اسے حقیقت کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مریض جو ہے اس کو یہ نقصان، یہ تکلیف ہے۔ میں مثال طور پر ایک مثال دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر آپ کو آئرن ڈیکسٹران انجیکشن دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ
ایک انجیکشن ڈیکاڈران بھی دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان دونوں انجیکشنوں کو ملا کر تو مریض کو لگا دینا تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آنا، پھر اس کا حال وال دینا. تو وہ دوائی لینے والا جائے ڈیکاڈران کو تو الگ رکھ دے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو ملا کر لگانا. وہ ڈیکاڈران کو رکھ دے، مگر صرف آئرن ڈیکسٹران جو ہے وہ انٹرمینس انجیکشن کر دے. تو اس صورت میں اگر وہ مریض مر جائے تو قصور ڈاکٹر کا نہیں ہے، کیونکہ اگر مریض میں حساسیت ہوگی تو وہ فوری طور پر تڑپ کر 5 منٹ میں مر جائے گا، تو وہ قصور ڈاکٹر کا نہیں ہے. اللہ نے تو فرمایا ہے یہ میں نے قرآن دیا ہے، اس قرآن کا اور کوئی کام نہیں. یہ دماغ کی اصلاح کرتا ہے، یہ لوگوں کو ان کی فطرت کو پاکیزہ بناتا ہے، اور ان لوگوں کو پاکیزہ عمل کرنے کی اور متفق و متحد رہنے کی اور مخلوق خدا پر احسان کرنے کی، مخلوق خدا پر یعنی ان کی تکالیف کو دور کرنے کی، یہ قرآن مجید جو ہے ہمیں نصیحت کرتا ہے. مگر جب ہم نے اس کو جس کو ملانا تھا اس کو چھوڑ دیا اور قرآن سے نہیں ملا، تو اب کیونکہ قرآن نے ریئیکشن کیا ہے، جب ریئیکشن کیا تو جیسے قرآن نے حکمت سکھانا تھی، حکمت دینا تھی، عقل سکھانا تھی، اسی قرآن نے جاہل بنا دیا، حکمت کو سلب کر دیا. اور اسی قرآن میں یہ ریئیکشن ہوا قرآن کا کہ انسان کا دماغ خراب ہوا، بجائے اس کے کہ وہ امن و امان قائم کرتا، متحد رکھتا لوگوں کو، اس نے تفرقہ پیدا کیا، لڑائی جھگڑے فسادات پیدا کیے، قتل و غارت اور دشمنیاں پیدا کر دیں، اور اس طرح بجائے اللہ کی رحمت بننے کے اللہ کا عذاب بن کر رہ گیا اللہ کی مخلوق پر. یہ ریئیکشن قرآن کا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ملا کر رکھیں جس کے ملا کر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، تاکہ ہم ٹھیک رہیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں. تو بات یہ ہے کہ اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ملا کر رکھنا ہے. تو سورۃ نساء کو کھولیں، اس کی آیت نمبر 69 کو دیکھیں، یعنی 68 سے آگے پڑھیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ کا ہے فرما بردار، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے، ایسے لوگ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جو اطاعت گزار ہیں اللہ کے، وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ. مولوی صاحب ذرا معانی کرنے میں کچھ رد و بدل، کچھ تساہل کرتا ہے، اور کچھ اس انداز میں معانی بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، بجائے اس کے وہ راستہ دکھاتا نہیں ہے، راستے میں کچھ ایسے وہ ہیر پھیر کرتا ہے کہ آدمی راستہ بھول جاتا ہے. تو میں صحیح معنی کر رہا ہوں، تو عرض کر رہا ہوں کہ اور وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اطاعت کرتا ہے، رسول کا فرما بردار ہے، اولئک مع الذین، یہ امر ہے اللہ کا، جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ما امر اللہ، وہ آیت نمبر جو 27 میں نے پڑھی ہے نا، اس میں فرمایا تھا، سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل بہ، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا. اب اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، سورۃ نساء کی آیت نمبر 69، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کا فرما بردار رسول کا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اللہ اور رسول کے فرما بردار کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب 2 قسم کی مخلوق ہوئی. ایک مخلوق وہ ہے جس نے ساتھ رہنا ہے، دوسری مخلوق وہ ہے جس کے ساتھ رہنا ہے. سمجھ سکے تو
کافی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جن کے ساتھ رہنا ہے، ایک مخلوق وہ ہے جس نے ساتھ رہنا ہے۔ اب جن کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ کیوں رہنا ہے؟ سوال تو یہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر جو مخلوق جن کے ساتھ رہنا ہے وہ ایک دانا مخلوق ہے، وہ ایک اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اس کو ہر قسم کی ان میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، گناہ اور رجس کے عمل وہ کرتے ہی نہیں، گناہ سے، ضلالت سے، رجس سے یا شیطانی عمل سے دور رہتے ہیں، نہایت پاک ہیں، اور ان کو علم و عقل و حکمت اتنی عطا کی گئی ہے وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم سے بھی غلطی نہ ہوگی، کیونکہ ہم ان کی ہدایت کے تحت ہوں گے، ان کی ہدایت کے تحت عمل کریں گے۔ تو انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین، وہ لوگ کون ہیں؟ نام یافتہ نبی ہیں، صدیق ہے، شہید ہے، وہ صالحین اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان ہی کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن ہوگا تو اس کے ساتھ یہ لوگ بھی ہوں گے، ان کو بھی ان کے ساتھ قرآن اٹھا کر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن ہے ہدایت کی کتاب اور یہ لوگ ہیں ہادی۔ ہم ہدایت کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا صحابہ کرام ہوں، یا کوئی ہو، ہدایت کی کتاب کو یہ سب عوام الناس ہیں۔ نیکی اور بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی نیکی نہیں کرتے جتنی اولیاء کرام نیکی کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں ہم اتنی نیکی نہیں کرتے جتنی صحابہ کرام نیکی کرتے تھے، تو اس نیکی کی وجہ سے ان کے درجات بلند و جنت الفردوس میں جائیں گے۔ نیکی اور بات ہے، ہادی ہونا اور بات ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اتنی نیکی کی کچھ اس کی جو ہوتی ہے اجر جو ہوتا ہے، اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ انسان کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو مہتدی ہے، وہ جو ہدایت کے لیے مجبور ہے کہ کسی سے ہدایت حاصل کرے، اسے مہتدی کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو مہتدی ہے وہ ضرور اتنی معرفت نہیں رکھتا جتنی معرفت ہادی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کے جو امام بنائے تھے نا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے، یادونا بِأَمْرِنَا۔ وہ کیوں ان کو امام کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ لما صبروا، وہ صبر کرنے والے تھے۔ امام صبر کرنے والا ہوتا ہے، حکومت کرنے والا نہیں ہوتا۔ امام کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی حکمت کو حاصل کریں۔ وہ صبر کر سکتے تھے، عوام باقی کیوں نہ صبر کر سکتے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ باقی جو عوام تھے نا، وہ کانوا بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیاتوں پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ جو جن کو ہم نے امام بنایا یہ اس لیے زیادہ صبر کر سکتے تھے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو یقین اور ایمان میں بڑا فرق ہے۔ تو جو ہادی ہے، جس کو اتنا یقین ہے اللہ کی آیات پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی جلالت اور اللہ کی رحمت کبریائی پر، تو اس کی معرفت کچھ اور ہے، عوام کی معرفت کچھ اور ہے۔ عوام ہادیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ہادی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایک دوسرا جو ہدایت پانے والا ہے وہ ساری رات نماز پڑھتا رہے، تو وہ صاحب معرفت ہادی کی 2 رکعت نماز کا ثواب اس کی ساری رات نماز پڑھنے سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ یہ برابر نہیں ہوتا۔ یہ خلوص نیت، یہ خلوص اور یہ خشیت اور یہ معرفت کے تحت عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عام آدمی کچھ کوشش کرتا رہے، وہ عام تو ایمان رکھنے والا ہے، مگر یہ ہادی جو ہے یہ ان کو تو یقین ہے، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ لیا ہے۔
تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان لوگ تو اب یہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے، اور یہ قرآن ایک اکیلا قرآن اٹھا کر کوئی مائی کا لال ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ بغض اور تعصب اور غصے کو ایک طرف رکھ کر بالکل شیطانی خیالات کو دل و دماغ سے صاف کر کے حوصلے کے ساتھ ذرا سوچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن مجید میں جو مقطعات ہیں یہ بھی اللہ کا کوئی پیغام ہے۔ اس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ علماء سمجھ سکتے ہیں، نہ اولیاء سمجھ سکتے ہیں، نہ صحابہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو سوائے اللہ، رسول اور اولاد رسول، آل رسول، اہل بیت، اس کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا مقطعات کو۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا علم کو جتنا بڑا عالم بنتا رہے اسے قرآن کا ادھورا علم ہے، پورا نہیں ہے۔ اور اس میں خاص باتیں تھیں جن کو مقطعات میں بیان کیا گیا ہے، خاص اور خاص باتیں تھیں۔ آگے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں آیات متشابہات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور ان کی تعویل بھی سوائے اللہ کے اور سوائے ان کے جو علم میں راسخ ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو علم میں راسخ بھی وہی ہیں، مطلب محمد اور آل محمد اہل بیت وہی راسخ ہیں، ان کے علاوہ کوئی راسخ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے سورۃ واقعہ میں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس چھپی ہوئی کتاب کو واضح کر کے آیات مکنونات کو سمجھنا یہ بھی محمد و آل محمد کا کام ہے۔ یہ تین قسم کی آیات ہیں جن کو سوائے محمد و آل محمد کے اور اچھی طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس اندازے لگاتے رہتے ہیں، حقیقی طور پر سمجھ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کچھ ایسا علم تھا اللہ نے اسے پردہ داری رکھی، اس کی پردہ پوشی میں رکھا۔ یہ علم خاصان خدا کے لیے تھا، عوام کے لیے جو علم تھا وہ بینات ہیں اور محکمات ہیں، اور وہ جن میں منع کیا گیا ہے برے عمل سے ایسی آیات ہیں۔ اور اللہ کی توحید، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے، تو وہ ہے، اور روحانیت بھی بینات میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ سب بینات کو جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعام یافتہ لوگ، یہ صالحین، یہ صدیقین۔ اب سوال یہ ہے وہ صدیق کون ہے، معصوم کون ہے، صالح کون ہے؟ تو اللہ نے سورۃ نساء کی، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ رکھا ہوا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس یعنی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس میں ازواج شامل ہیں؟ لا حول ولا قوت، آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، کیا ہے اگر میں مولوی کو بارے کچھ ایسی بات کروں تو مولوی بھی غصہ میں آئیں گے اور مولوی کے پٹھو بھی غصہ میں آ جائیں گے؟ کیا تم کیوں پٹھو میں اسے کہہ رہا ہوں جو مولوی کی بات کو اس طرح مانتا ہے جیسے نبی کی بات مان جائے، اللہ رسول کی۔ جو مولوی کی بات سن کر سوچتا ہے اور اسے ثبوت اور دلیل طلب کرے وہ پٹھو نہیں ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو اس طرح کا جو مولوی نے کہا اسے سنا کہہ دیا سبحان اللہ، تو یہ بات جو کہنے والا ہے بغیر دلیل کے مانتا ہے تو وہ مولوی کا پٹھو ہے، اسی کا چمچہ ہے، اس کی گولی ہے، مولوی کی مرضی ہے، اسے جہاں استعمال کرے، چاہے اسے خود کا شملے میں استعمال کرے یا چاہے انہیں شرارت، لڑائی، فساد، جس مقام پر جھوٹی گواہی دینے، جھوٹا کیس کرنے، مولوی کی مرضی ہے، جہاں اسے استعمال کرے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر جو دلیل طلب کرے گا کہ دلیل پیش کر کچھ ثبوت دے قرآن مجید کا، تو وہ مولوی کا پٹھو نہیں، وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اب تک جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ازواج بھی شامل ہیں اہل بیت میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب اس آیت کے اوپر ازواج کو خطاب کیا گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کارنا فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اس آیت تطہیر کے نیچے جو بیان ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں ازواج کو جہاں خطاب ہے وہاں بیوت ہے اور لفظ کنہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں اہل بیت کی تطہیر کا بیان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا،
یہاں پر اہل بیت استعمال ہوا ہے، بیوت استعمال نہیں ہوا، اور قم استعمال ہوا ہے، کنہ استعمال نہیں ہوا۔ کچھ شرم کریں، ایسے حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کریں، حق واضح ہے۔ تو یہ ہے انعام یافتہ جن سے ہر قسم کی برائی دور ہے، یہ ہے صدیق اہل بیت۔ اہل بیت صدیق ہے، اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اہل بیت انعام یافتہ ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان انعام یافتہ کو بھی ساتھ رکھو اور میری اس کتاب کو، تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے بات تو صاف صاف اور صحیح بیان کیا ہے، مرضی آپ کی سامنے، ناظرین اور سامعین مرضی آپ کی ہے۔ اب یہ کتاب خدا ہے قرآن مجید، یہ ایک تعلیمات اسلام ہے، اس میں آئین ہے، آئین زندگی، ضابطۂ حیات ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس میں جتنے علوم ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم اتنے نہیں جانتے جتنا خاصان خدا، اللہ کے خاص بندے محمد و آل محمد جانتے تھے، ہم نہیں جانتے اتنا۔ تو انہوں نے بھی کچھ بیان کیا ہے ہر آیات کے بارے میں، جس طرح صحابہ کا بیان لیتے ہو تو اہل بیت کا بیان لو، وہ زیادہ جاننے والے ہیں قرآن کو۔ اور اس کے علاوہ جب انسان ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ملا کر رکھوں گا، تو اس وقت اللہ اپنی ہدایت کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے، اس کی عقل کے دریچے روشن ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت پھر اس کو خود ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا تم نے ارادہ کر لیا نا اہل بیت کو اس کتاب خدا سے ملا کر رکھیں گے، تو اب کتاب خدا ریئیکشن نہیں کرے گی، ایکشن کرے گی، ہدایت آئے گی۔ اگر یہ محض کتاب ہی کافی ہوتی، یہ کلام پاک جیسی مشکل ترین کتاب، کیونکہ اللہ کا ایک عجیب مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کائنات پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کائنات کے اختتام کے بعد تک کے حالات موجود ہیں، اور اس میں علم فلسفہ موجود ہے، تو علم کلام موجود ہے، علم نفسیات موجود ہے، علم کیمیا موجود ہے، علم طبیعیات موجود ہے اسی قرآن مجید میں۔ اس میں بینات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، مقطعات بھی ہیں، مقنونات بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کی آیات ہیں، اور یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اس میں آگے کی پیش گوئیاں ہیں، پچھلے حالات بھی موجود ہیں۔ ایسی کتاب، ایسی اللہ کا ایسا معجزہ ایسا کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کلام اتنا مختصر مگر ہر چیز اس کے اندر سما جائے، یہ صرف اللہ ہی کا معجزہ ہے اور اللہ ہی ایسا کر سکتا تھا۔ تو ایسے قرآن کو سمجھنا اور اس سے تمام چیزوں کو اخذ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم بس نماز پڑھیں گے، بس داڑھی رکھیں گے، ہم پیسے آ گئے تو حج کر لیں گے، نہیں، پھر لوگوں کو چٹھیاں بھی دیں گے کہ یہ چور نہیں تھے چھوڑ دو، یہ گزر نہیں، کیونکہ ہم حج کر رہے ہیں، ایسا ہی کرتے رہیں تو پھر تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، زندگی ہے گزر جائے گی۔ اگر صحیح معنی قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور حکمت حاصل کرنا ہے، تو پھر اس ہدایت کی کتاب کے علاوہ ایک ہادی کی ضرورت ہوگی، وہ ہادی محمد و آل محمد ہے۔ اگر آپ یہ کہتے نہیں استاد کی ضرورت نہیں، کتاب کافی ہے، تو پھر آپ جب اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو کتابیں لے کر دیتے ہیں تو انہیں کہ کتاب آ گئی تمہارے پاس، گھر بیٹھے پڑھتے رہو، مگر سکون کیوں بھیجتے ہو؟ اس لیے کتاب کے ساتھ ساتھ میرے بھائی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب تو لڑکے کے پاس ہے، استاد نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب اٹھا کر استاد کے پاس آتا ہے تاکہ استاد سمجھائے کہ اس میں کیا ہے، اس کے اندراج کا مطلب کیا ہے، ادراجات کا، اور ان کے مطالب کیا ہیں، استاد سمجھائے گا۔ تو ہدایت اگر ایک معمولی سی کتاب لے کر تو استاد کے پاس آ جاتے ہیں، قرآن جیسی عظیم کتاب جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی نہ آسمانی کتاب کر سکتی ہے نہ زمینی کتاب کا مقابلہ کر سکتی ہے، اتنی بڑی حکمت کی کتاب آپ بغیر استاد کے پڑھیں گے، کیا گمراہ نہ ہوں گے؟ تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے۔ استاد کی کتاب کے ساتھ ساتھ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کو، اب ایک نیا گروہ بھی نکل آیا ہے جو یہ کہتے ہیں نہ تو ہم صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں اور نہ ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ ہم تو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر ہم رسول کی اتباع کریں، کیا ہمارے پاس رسول موجود ہے؟
ہم کس سے پوچھیں کہ رسول کریم کی سنت کیا تھی، رسول کریم کا طرز عمل کیا تھا، اس کا فرمان کیا تھا؟ نہ تو صحابہ کو مانے نہ اہل بیت کو مانے، تو ہم پوچھیں کیسے؟ میرے بھائی اخلاق کے دائرے میں نے بھی سمجھانے کی بات کی ہے۔ وہ آپ بھی جنگ صفین میں معاویہ اور حضرت علی آپس میں برسر پیکار تھے، تو ایک گروہ حضرت علی کی فوج سے نکل گیا۔ وہ گروہ جو تھا انہوں نے کہا ہم تو نہ علی کو مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں، ہم دونوں کے دشمن ہیں، دونوں سے جنگ کریں گے۔ اس گروہ کو لوگ آج تک تاریخ اسلام میں خارجی کہا جاتا ہے۔ اب بھی ایسا گروہ نکل رہا ہے جو کہتا ہے نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کو، تو تم کس کو مانتے ہو؟ ہم صرف رسول کو مانیں گے، ہم صرف اللہ کو مانیں گے۔ تمہیں کون بتائے گا رسول کی سنت کیا ہے؟ بھائی صحابہ کی اتباع نہیں ہو رہی، نہ اہل بیت کی اتباع ہو رہی، اتباع تو اسی رسول کی ہو رہی ہے۔ صرف اہل بیت یہ بتا رہے ہیں اپنے طور پر کہ رسول کریم نے جو قرآن دیا اس کی ان آیاتوں کا یہ مطلب ہے، اور رسول کی جو سنت یہ ہے، صحابہ بھی یہی بات بتا رہے ہیں۔ مگر اہل بیت کے متعلق قرآن نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ میں یہ بے عیب ہے، ان سے غلطی نہ ہوگی، تو اس لیے ہم اہل بیت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اتباع تو رسول کیا ہے؟ کون کہتا ہے اہل بیت کی اتباع؟ ہم امام حسن کی اتباع تو اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی نیا دین دے رہا ہے، ہم یہ یقین کر رہے ہیں کہ معصوم ہے، فرمایا قرآن میں ہے، معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، جو یہ فرما رہے ہیں رسول کی یہی سنت ہوگی۔ مگر تمہارا جب اصحاب کی عصمت پر یقین نہیں ہے، کیوں ان کی اتباع کر رہے ہو؟ یعنی کہ ان کی بات پر یقین کیوں کر رہے ہو؟ وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، عمدن بھی غلطی کر سکتے ہیں، سہون بھی غلطی کر سکتے ہیں، ان کو بات بھول بھی سکتی ہے وہ اس، مگر جن کی اللہ نے ضمانت دی ہے کہ ان سے غلطی نہ ہوگی تو ان کو جو ہے وہ غلطیوں تو ہو بھی نہیں سکتی، تو اس لیے ان کی وہ ہر بات پر یقین کرنا چاہیے۔ تو میں ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ جو حواری تھے اس کے، وہ نبی تو نہ تھے، تو اس نے حواری مقرر کیے، کیا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ نے؟ ان کی بات نہ ماننا۔ تو اس وقت عیسائی جو تھے ان حواریوں کے پابند تھے، ان کے امر کے، ان کے حکم کے، ان کے فرمان کے، کیونکہ حواریوں کے متعلق حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے حواری غلطی نہیں کریں گے، تم ان کی جو بات ہو تسلیم کرنا۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، قرآن نے فرما دیا کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا، ان کی جو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ ان سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ ان لوگوں کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نہ ہم اصحاب کی پیروی کرتے ہیں نہ ہم اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، یہ جو نیا گروہ اب نکل رہا ہے، ابھی تازہ گرم گروہ بن رہا ہے، تو میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، آپ تو رسول کی اتباع کرتے ہیں، میں ان سے پوچھا یہ تو نام ہے تمہارا، یہ تمہاری ایسی بات ہے، مگر تم کب رسول کی اتباع کر رہے ہو؟ اگر رسول کی اتباع کرو گے تو آخر کسی سے تو پوچھیں گے کہ رسول نے کیا فرمایا تھا اور قرآن کا مطلب کیا ہے، تم تو نہیں جانتے، تم نہیں، میں ابھی یہ کہا تم نہیں سمجھ سکو گے، اسی آیت کے مطابق تم نہیں سمجھ سکتے، مگر تم اپنے انداز میں کچھ کہہ دیتے ہو، جو تم کہہ دیتے ہو کہتے ہو کہ یہی صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نبی صدیق و شہید صالحین جو ہیں ان کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر صرف قرآن کافی تھا تو اللہ یہ کیوں فرمایا کہ ان کی رفاقت کے ساتھ رہو، ان کے رفیق بن کر ان کے ساتھ رہو، کیوں فرمایا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جو یہ اہل بیت تھے، پاک تھے، یہ انعام یافتہ ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ شہید ہیں، تو یہ ہر غلطی سے پاک ہیں۔ یہ فرمان اصل آداب کی آیت نمبر 33 کا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ فرمان اس کا ہے۔ تو اس لیے ان اہل بیت کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کو قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو اہل بیت کو ہادی تسلیم کرنا ہوگا۔ تو اور یہی ہے انعام یافتہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں ہوا، نبی کے علاوہ صدیق، شہید و صالحین، یہی اہل بیت ہے۔ تو یہ بے عیب ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی بے عیب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل بے عیب ہے اور مستند ہے پورے مسلمانوں میں، اور اسی طرح اہل بیت بھی بے عیب۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے غدیر قم کے مقام پر فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرت اہل بیتی تمسکوا بہما لا تضلوا، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں،
جنہوں نے اس سے تمسک رکھا میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے۔ تو گویا اہل بیت کو قرآن سے ملا کر رکھو گے تو قرآن تمہیں ہدایت کرے گا، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں پھر قرآن تمہیں گمراہ کرے گا۔ جب گمراہ ہو جائیں گے جو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے جدا کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بناتے ہیں، اسلام کی وہ روح جو تھی وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری باتوں پر